کے اندر ہماری آج کی اس محفل میں جو خطیب صاحب ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ خطیب اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ گھرانہ اتنا خوبصورت ہے، ان کی نسبت اتنی خوبصورت ہے کہ ان کے در پہ آنے والا، ان کے در پہ بیٹھنے والا نہ کبھی بدبخت ہوا ہے نہ نامراد۔ اللہ کی رحمت اسے اپنے دامن میں ایسے سمیٹتی ہے کہ خالی جھولی لے کے آتا ہے مگر جاتا ہے تو جھولی کو بھر کے جاتا ہے۔ عبدالستار نیازی صاحب کا خوبصورت کلام چند اشعار کے ساتھ میں قبلہ مفتی صاحب کو بیان کے لیے دعوت پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، مجھ پہ رحمت ہوئی، میرے رب کی بڑی مہرباں ہو گیا، کملی والا نبی پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی، پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی، جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے، میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، کتنی اچھی میری نوکری ہو گئی۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی، آپ خطیب ہیں آستانہ عالیہ سیال شریف سے، آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اپنے یہاں پر موجود ہونے کا ایک دفعہ ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ، رسالت پر دونوں ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ اجازت کریم باز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے خاندان مقدس کی عظیم ہستی حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ ابو الحسن محمد ابو بکر علی شاہ صاحب ہاشمی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ شاہ پور شریف ضلع سرگودھا میں میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر مقدس کی عظیم الشان بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس ربیع الاول شریف کے انوار اور فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، اور محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے ذکر مبارک کے فیوز و برکات اللہ پاک اس آستانہ مقدسہ کے جملہ خدام و منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کو محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ کے ساتھ عالم دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے نسبت حاصل ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی یہ میراث ہے، ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک ربیع الاول شریف آتا ہے تو ہر طرف ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محافل میلاد جاری و ساری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد کے عظیم محدث
امام جمال الدین عبد الرحمن ابن الجوزی جو کہ بغداد شریف میں 597 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، یعنی آج سے 847 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ تو اس وقت سے بھی پہلے کے متعلق امام المحدثین امام ابن جوزی ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، کہ شروع سے پھر مسلمانوں کا مسلسل طریقہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی محبوب کریم علیہ التحیات والتسلیم کے میلاد مقدس کا مہینہ تشریف لاتا ہے، عرب و عجم میں مسلمان محافل میلاد کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور عرب و عجم کے اندر پورے عالم اسلام میں ولیموں کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر لفظ ولائم ولیمت ان کی جمع ہے۔ لفظ ولیمہ کا لغوی معنی عربی زبان میں ہے کہ جب کوئی اللہ پاک کی نعمت حاصل ہو، اس نعمت کے شکرانے کے اظہار کے لیے اپنے علاقے کے مسلمانوں کو خوشی خوشی کھانا کھلانا۔ فرمایا یعملون الولائم، محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کریمانہ کے مہینے کے آتے ہی مسلمان خوشی سے کھانوں کا اور لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور پورا مہینہ ربیع الاول شریف کا غرباء اور مساکین کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ربیع الاول شریف کی راتوں کو دنوں کو انواع و اقسام کے صدقہ اور خیرات سے کام لیتے ہیں۔ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ، ارشاد فرمایا کہ باقی بھی پورا مہینہ اور اس مہینے کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں سال کے، ان میں بھی نفلی نیکیوں کی طرف پوری توجہ رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کریمانہ کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان شعوری سطح پر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ہر نیکی اور اچھائی کی ہمیں تعلیم بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملی، لہذا باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں ربیع الاول شریف میں نفلی نیکیوں میں مسلمان اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور ہر طرف سرور ہی سرور اور خوشی ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ امام المحدثین امام ابن الجوزی کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی فراخ دستی اور عشرت کا دور ایک انسان کے اوپر آ جاتا ہے، اور کبھی اسرت اور تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے وہ انسان۔ امتحانات، ابتلاءات، آزمائشیں انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ فرمایا اگر خدا نہ خواستہ مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی پرابلم اور مسئلے میں مبتلا ہوں، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا چاند دیکھیں گے تو مسلمان عملاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارے مشکلات پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، ان معاملات کی طرف بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا مہینہ آ گیا، لہذا ہر غم اور پریشانی کو مسلمان ربیع الاول شریف میں بھول کر یظہرون السرور، ہر طرف سرور اور خوشی ہی خوشی کا اظہار مسلمان جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ یہ ہم مسلمانوں کی میراث ہے۔ اسی حوالے سے الحمدللہ تعالیٰ یہاں آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ شاہ پور شریف کے اندر بھی ہر سال محبوب کریم علیہ السلام کی ذکر میلاد مقدس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج سے ٹھیک 1497 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پیر کی صبح 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل سن 570 عیسوی میں وہ مبارک شہر جو اس وقت تمام کے تمام روئے زمین کے شہروں میں سب سے افضل و اعلیٰ شہر ہے، اور وہ مبارک زمانہ کہ جو زمانہ اولین و آخرین میں سب سے افضل زمانہ قرار پانے والا ہے، اور اس خاندان عالی وقار کے اندر کہ جس خاندان عالی وقار کو اللہ پاک نے اولین و آخرین تمام کے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ شرف اور عظمت عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آخری پارے سورۃ البلد کی پہلی اور دوسری آیت بینہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
اگر لا کو ہم یہاں زائدہ قرار دے دیں، معنی یہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، بے شک میں اللہ پاک اس شہر مبارک مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں، لیکن میرے محبوب میں اس وجہ سے مکہ مکرمہ کی قسم نہیں ارشاد فرما رہا کہ اس میں میرا گھر بیت اللہ شریف جلوہ گر ہے، یا اس میں مطاف جلوہ گر ہے، اس میں آب زمزم شریف، مقام ابراہیم شریف اور حجر اسود شریف موجود ہے، اس میں منا، مزدلفہ، عرفات اور صفا و مروہ، منا، مزدلفہ اللہ پاک کے شعائر اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات الہی جلوہ گر ہیں۔ فرمایا کوئی شک نہیں کہ یہ تمام آیات الہی مکہ مکرمہ کے اندر موجود اور جلوہ گر ہیں، لیکن میرے پیارے محبوب میں ان چیزوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی قسم نہیں اٹھاتا، میں صرف اور صرف مکہ مکرمہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں انت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر مقدس میں آپ جلوہ گر ہیں۔ اس لیے ہم جتنے بھی محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلام ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی سچی غلامی انہی مسلمانوں کو حاصل ہے جو آج بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے نائبین اور ورثاء یعنی اولیاء اللہ الکاملین کے مبارک روحانی آستانوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو جتنے بھی ہم اہل اسلام اولیاء اللہ الکاملین کے اور حضرات صوفیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نورانی مبارک مراکز اور آستانوں سے متعلق ہے، ہم سارے مسلمانوں کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ بے شک خانہ کعبہ شریف، مسجد حرام شریف، متا، منا، مزدلفہ، عرفات، صفا و مروہ، آب زمزم شریف، حجر اسود شریف، مقام ابراہیم شریف، ان تمام کی تمام آیات الہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو بے پناہ عظمتیں حاصل ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کو وہ عظمت جو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں کے طلبوں کی نسبت کی وجہ سے حاصل ہے، وہ عظمت کسی اور چیز کی وجہ سے حاصل نہیں ہے۔ اور اگر یہاں لا اقسم بہذا البلد کو ہم اپنے اصل معنی پر رکھیں کہ لا نافیہ ہے، اور از حد کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کا کوئی حرف بھی زائد نہ ماننا پڑے، تو پھر اگر لا کو معنی نفی کے لیے ہی رکھیں تو پھر دوسری تفسیر ہمارے ائمہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ خوش آمدید۔ جی تو لا یہاں زائدہ نہیں ہے بلکہ نفی کے معنی کے لیے ہے، اور حمزہ استفہام مقدر ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام سے سوال ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام مجھے اللہ پاک کو یہ بتلائیے کہ میرے محبوب کیا میں اس شہر مبارک کی قسم نہ اٹھاؤں وانت حل بہذا البلد، جبکہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ بھی اس شہر مکہ میں جلوہ گر ہوں۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام مجھے اللہ پاک کو آپ کی ذات بابرکات سے اتنی محبت ہے کہ میرے پیارے محبوب زمین کے جس حصے پر آپ اپنے مبارک قدم رنجا فرماتے چلے جاتے ہیں اس زمین کے حصے سے بھی مجھے اللہ پاک کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ میں اللہ پاک اس مقام کی قسمیں ارشاد فرماتا ہوں۔ تو چونکہ اس وقت تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار یا الہ، اس وقت تک ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی، 53 سال تک محبوب کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جلوہ گر رہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کی نسبت سے اس وقت روئے زمین میں افضل و اعلیٰ ترین مقام مکہ مکرمہ تھا، اور جب محبوب کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں قدم رنجا فرماتے ہیں تو ہجرت کے وقت ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے احادیث صحیحہ کے اندر۔ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب سفر ہجرت میں مکہ مکرمہ کی حدود سے ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام باہر میرے ساتھ قدم رنجا فرمانے لگے تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرح رخ انور فرمایا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی اللہم ان اخرجتنی من بلد احب
الیکا فانزلنی بلدن احبا الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رب کریم ان اخرجتنی، اگر تو نے مجھے اس شہر مبارک میں سے باہر تشریف لے جانے کا حکم ارشاد فرمایا، احبا الیہ، وہ شہر مبارک جو مجھے پوری زمین کے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، تو اللہ پاک میں نے تیرے حکم پر اپنے اس جائے مولد کو، اپنے بزرگوں کے مقام کو میں نے چھوڑ دیا تیرے دین کی خاطر۔ اللہ پاک میں تیرے حکم پر اپنے پسندیدہ ترین اور محبوب ترین شہر کو چھوڑ چکا ہوں، فانزلنی بلدن، تو اب میری دعا ہے کہ اللہ پاک تو بھی مجھے مستقل ٹھکانہ اس شہر میں عطا فرمانا، احبا الیکا، جو شہر پوری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو۔ مکہ مکرمہ ہمارے محبوب کو سب سے زیادہ پیارا تھا، اور جب محبوب کی دعا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی ہر دعا مقبول اور مستجاب ہے، اور دعا یہ تھی کہ اللہ پاک اب مجھے ٹھکانہ اور منزل اس شہر میں ہمیشہ کے لیے عطا فرمانا، احبا الیکا، جو شہر پوری روئے زمین کے شہروں میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو۔ اور اللہ پاک نے محبوب کو ہمیشہ کے لیے مبارک ٹھکانہ مدینہ طیبہ میں عطا فرمایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مکہ محبوب کو پیارا تھا، اور مدینہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اس لیے مدینہ طیبہ سے محبت سب سے زیادہ ہونا شہروں میں یہ سنت الہی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الحج میں، صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الحج میں مدینہ منورہ کے فضائل میں موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ جیسے ہی مہاجرین کرام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، چونکہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے تشریف لاتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی ہوا میں بہت زیادہ فرق موجود ہے، پانی میں بہت زیادہ فرق موجود ہے، اور آتے ہی یہاں پر مختلف تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بالخصوص جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ابتدائی دنوں میں، اور انہوں نے فراق اور ہجر کے مضمون پر مبنی فراقی اور ہجریہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم اب چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، اور اس کے بعد اس تکلیف کے باعث ہم اس عالم دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوراً محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئی۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عرض کی حضور میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شدید بیمار ہو گئے، اور میرے ابا جان کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی بھی ہمارے گھر میں ہیں، کیونکہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ بھی شدید تکلیف کے عالم میں ہیں۔ اور حضرت بلال نے تو ہجریہ اشعار بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ بخاری مسلم کے اندر ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بالا خانے سے اترے، اور سیدھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جہاں آپ نے رہائش عطا فرمائی تھی وہاں تشریف لے گئے، جا کر ان کریم ہستیوں کی عیادت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے سب خیر ہوگی۔ اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے اپنے دست ہائے نازنین نورانی ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھا دیے، اور دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا المکہ او اشد حبا، اے اللہ پاک جتنی محبت تو نے مکہ مکرمہ کی ہم سارے کے سارے اہل ایمان کے دلوں میں رکھی ہے، اللہ پاک ویسی محبت مدینہ طیبہ کی بھی ہمارے دلوں میں جلوہ گر فرما دے، او اشد حبا، بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ شدید محبت مدینہ طیبہ کی ہمارے دلوں کے اندر راسخ اور پکی فرما دے۔ تو یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حدیث صحیح ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کی ہر دعا مستجاب اور مقبول ہوتی ہے۔ آج کل خواہ مخواہ کئی حضرات موازنے کی طرف اور مقابلے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ فرمایا موازنے مقابلے کی طرف نہ جاؤ، لیکن اللہ پاک کو محبت ہے سب سے زیادہ تو شہر مدینہ سے ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا صحیحین بخاری و مسلم میں ہے، او اشد حبا، اللہ پاک جتنے بھی میرے امتی صاحب ایمان ہیں مکہ مکرمہ کے مقابلے میں بھی مدینہ طیبہ کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ راسخ اور پکی فرما دے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے والد گرامی کے ساتھ پہلے سفر حج میں مکہ مکرمہ کی طرف چلا تھا تو مناسک حج تو سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں ادا ہوتے ہیں، لیکن میں جس ان پڑھ سے ان پڑھ حاجی کو بھی دیکھتا تھا کہ کوئی پوچھتا تھا کہ جناب کدھر کا ارادہ ہے، نہضت اور قصد کدھر کا ہے، کہاں جا رہے ہو، تو فرماتے ہیں کہ ہر ایک جواب کیا دیتا تھا،
فرمایا کہ مکہ کا نام تک نہ لیا، بس طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ نہضت ارادے اور قصد کو کہتے ہیں۔ فرمایا جس سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، ہر مسلمان کی زبان پر یہی جاری ہوتا تھا کہ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، محبوب کریم علیہ السلام نے اس وقت تک ہجرت نہیں فرمائی تھی، ورنہ آج تو محبوب کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ کا وہ نورانی حصہ جس کو محبوب کریم علیہ السلام کے وجود اقدس مبارک کے ساتھ نسبت حاصل ہو چکی ہے، یہ ساری کائنات میں عرش و کرسی سے بھی زیادہ افضل مقام ہے۔ ہمارے ائمہ دین نے کتنی ساری آیات بینات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بڑی بڑی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح فرمایا ہے۔ آپ وہ ہستی فقہائے احناف کے اندر جن کو امام ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، محقق علی الاطلاق امام کمال الدین ابن حمام، جن کا وصال 861 ہجری میں، آپ فتح القدیر شرح ہدایہ کے اندر اس مسئلے کو بالکل واضح فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی آل طیب میں نجیب الطرفین سید ہستی خاتم المحققین امام محمد امین ابن عابدین شامی علیہ رحمت، جو 1248 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ رد المحتار فتاوی شامی کے اندر اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں، اور آج تک اس مسئلے میں کسی بھی مکتب فکر کے علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کے تمام غلاموں کے جتنے اکابر علماء ہیں، ان کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ علماء دیوبند نے المحند کے اندر تمام کے تمام علماء کا یہی عقیدہ علماء دیوبند نے واضح کیا ہے، جو انہوں نے اپنے عقائد کی ترجمانی کرنے کے لیے ایک نمائندہ کتاب تصنیف کی، اور سارے اکابر علماء دیوبند کی اس پر دستخط ہے۔ علماء غیر مقلدین میں علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی ہوں یا وحید الزمان صدیقی، ان سب نے یہی لکھا۔ علماء اہل تشیع امامیہ کے اندر بڑے بڑے علماء نے یہی لکھا۔ تو یہ تمام کی تمام امت کا عقیدہ ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کا وصال اقدس ہوا اور آپ کے جسد منور صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، آمین یا رب العالمین، تو جیسے ہی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ہمارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کے جسد مقدس کو جلوہ گر فرمایا گیا، تو یہ تمام کی تمام امت کے اکابر علماء، ہر مکتبہ فکر کے اکابر علماء کا دلائل کی روشنی میں متفق علیہ عقیدہ ہے کہ قبر منور اور زمین مقدس کا جو حصہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق پکڑ گیا، علی الاطلاق قبر منور کا وہ حصہ خانہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب مجھے بتائیے تمام کی تمام خلق الہی کے اندر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، تمام کی تمام مخلوق الہی میں سب سے پست تر اور کم تر درجہ کس چیز کا ہے؟ جمادات کا ہے۔ جو چیزیں جامد ہیں، از خود حرکت کی صلاحیت نہیں رکھتی، اگرچہ ان میں شعور موجود ہے، حیات طبعی جمادی ان کے اندر موجود ہے، وہ ہمارے کلام کو سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، اللہ کی حمد کرتی ہیں، محبوب پر درود پڑھتی ہیں۔ پتھروں کا تعلق جمادات کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم شریف دوسری جلد کتاب الفضائل صفحہ 213 کے اوپر صحیح السند حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی بھی یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے بھی یہ حدیث صحیح مروی کتابوں میں موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی لعارف الحجر الذی کان یسلم علی قبل ان ابعثا، فرمایا ابھی ہماری بعثت نہیں ہوئی تھی، ہم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اور اعلان نبوت سے بھی پہلے جب ہم وادی مکہ میں تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ بہت کرم نوازی ہے، بہت کرم نوازی، عنایات ہیں، شفقتیں غلاموں پر، یہ کریم بارگاہیں ہیں۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے خاندان مقدس کا عظیم مرکز اور آستانہ، اور یہ وہی کرم نوازی ہیں جو وراثتاً چل رہی ہیں نسلاً بعد نسل بنی ہاشم کے مبارک نورانی خاندان میں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قبل ان ابعثا،
فرمایا ابھی ہم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور اعلان نبوت سے بھی پہلے جب ہم وادی مکہ میں تشریف لے جاتے تھے تو وادی مکہ کا جو پتھر اس وقت بھی ہم پر سلام پیش کرتا تھا، ہم آج بھی اس پتھر کو پہچانتے ہیں جو ہمارے اعلان نبوت سے پہلے ہم پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ یہ مسلم شریف پہلی دوسری جلد کتاب الفضائل صفحہ 213 پر حدیث صحیح ہے۔ پتھر کا تعلق عالم جمادات کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی ایک چیز بھی کائنات کی ایسی نہیں ہے۔ ان یہاں کلمہ نفی ہے، ام من شیء، شیء پر جو دو زیریں ہیں تنوین، یہ تنوین برائے تنکیر ہے، نکرہ تحت النفی تفید العموم۔ قرآن پاک فرماتے ہیں کوئی ایک چیز بھی لے آؤ، اور ہم جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کی عقائد کی کتابوں میں شے کی ڈیفینیشن، شے کی حقیقت اور تعریف ہے ما لہ وجود فہو الشیء، اور قرآن فرما رہے ہیں ام من شیء، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی موجودات ہیں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ اللہ کی حمد کے ساتھ ہر وقت میری تسبیح نہ بیان کر رہا ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے عام لوگو تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، باقی کوئی ذرہ کائنات بھی ایسا نہیں جو ہر لمحہ میری تسبیح نہ بیان کر رہا ہو۔ اس لیے ہمارے اسلام مبارک دین نے ہمیں تعلیم عطا کی ہے کہ اگر تمہیں ایک ڈھیلا بھی نظر آتا ہے، پتھر نظر آتا ہے، بجری کا ٹکڑا نظر آتا ہے، لوہے کا ٹکڑا، لکڑی کا ٹکڑا، کوئی بھی چیز نظر آتی ہے وہ بے جان نہیں ہے، اس میں اس کی حقیقت طبعی کے مطابق جان بھی موجود ہے، شعور بھی موجود ہے، عقل بھی موجود ہے۔ مؤذن جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جس نے 7 سال تک بغیر کسی اذان مشاہر معاوضے کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی ہوگی، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر چیز آ کر میزان پر اس کے حق میں گواہی پیش کرے گی، کیونکہ ہر چیز سنتی ہے، سمجھتی ہے۔ الغرض کائنات میں سب سے کم تر درجہ کن چیزوں کا ہے؟ جو عالم جمادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ زمین کا تعلق بھی اسی چیز کے ساتھ ہے، مٹی کا تعلق بھی عالم جمادات کے ساتھ ہے۔ جب تک کوئی اور محرک نہ آ جائے، ان کو کک لگانے والا نہ آئے، اپنی جگہ پر موجود رہیں گی۔ سب سے کم تر درجہ جامد چیزوں کا ہے جمادات کا۔ جمادات سے اعلیٰ ہیں نباتات، جن میں حیات نباتی ہوتی ہے، ہمارے درخت، بوٹیاں، فصلیں، پودے، یہ ساری چیزیں عالم نباتات سے۔ نباتات سے افضل حیوانات ہیں، اور حیوانات میں افضل الحیوان الناطق، دریا بندہ معقولات، انسان۔ انسانوں میں افضل یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، پھر انسانوں میں افضل مومنین ہیں، مومنین میں افضل صالحین ہیں، صالحین میں افضل شہداء ہیں، شہداء میں افضل درجات طے کرتے ہوئے آخری درجہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین سے افضل نبیین ہیں، اور نبیین سے افضل مرسلین ہیں، اور مرسلین میں افضل 5 اولو العزم رسولان اعظام علیہ السلام، اور 5 اولو العزم رسولان اعظام علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ مقام، امتیازی مقام جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ والا بالا مقام اس ہستی کا ہے جن کے پیچھے شب معراج ابراہیم علیہ السلام بھی مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں۔ تو جمادات، ان سے اعلیٰ نباتات، ان سے اعلیٰ حیوانات، ان میں حیوان ناطق انسان، ان میں افضل مومنین، ان میں صالحین، ان میں شہداء، ان میں صدیقین، ان سے اعلیٰ نبیین، ان میں اعلیٰ مرسلین، ان میں اولو العزم، ان میں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ ہستی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو بالکل جس طریقے سے تمام مخلوقات اور عالم خلق میں سب سے اعلیٰ ترین مقام ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ہے، اشیاء میں سب سے کم تر درجہ جمادات کا ہے، لیکن ان جمادات میں سے زمین کا جو حصہ محبوب کریم علیہ السلام کے وجود اقدس سے لگ گیا، زمین کا وہ حصہ خانہ کعبہ شریف عرش الہی کرسی سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ حضور کرم فرمائے گے، آپ جلوہ گر رہے ہیں، بڑی شفقت، بڑی عنایت بنا وہ۔
درود پاک پڑھیں سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور مقدس تو نور الانوار ہے۔ حضرت عارف باللہ امام نور الدین عبد الرحمن جامی، جن کا وصال 898 ہجری میں، آپ فرماتے ہیں وصلی اللہ علی نورن کہ زو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ ہمارے محبوب کا نور تو وہ ہے جس نور سے باقی سارے انوار پیدا ہو رہے ہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف امام محی الدین شرف الدین بوصیری، جو 696 ہجری میں مصر میں وصال فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل آئین اتر رسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہی بہمی۔ تو نور مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کا کیا عالم ہے۔ محبوب کا نور تو نور الانوار ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی روح مقدسہ قربان جائے، وہ روح الارواح ہے۔ روح مقدسہ کی عظمتوں کا تو عالم ہی نرالا ہے، نور مقدس کی بلندیوں کا تو عالم ہی نرالا ہے۔ اللہ پاک نے عالم دنیا میں جو ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال شان بشریت مقدس عطا فرمائی، اس شان بشریت کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ تدفین مبارکہ کے وقت، قبر انور کا وہ حصہ جو دفن ہونے کے وقت وجود اقدس سے تھوڑا سا مس کر گیا، ملصق ہو گیا، ابد الآباد تک زمین اور قبر انور کا وہ حصہ عرش الہی سے بھی افضل، کرسی سے بھی افضل، خانہ کعبہ شریف سے بھی افضل۔ اگر جسم اقدس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے تمام مخلوقات میں پست ترین چیز، جامد چیز زمین کا وہ حصہ، وہ خانہ کعبہ شریف عرش اور کرسی سے افضل ہے، تو خود جسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف عرش اور کرسی سے کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جھا ہے الا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جار یار، یا علی زندہ آباد۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت مقدس کے وقت، جو کہ آپ کی جلوہ گری ہے مکہ مکرمہ، ساری کی ساری روح زمین میں اس وقت افضل و اعلیٰ، اور بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد سب میں حدیث صحیح ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا جب سے اللہ پاک نے زمانے، وقت، دہر، ٹائم کو پیدا فرمایا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات توحید کے مطابق وقت اللہ کی مخلوق ہے۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الخلق میں حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کہ یقینی طور پر ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ پاک کی مبارک ذات جلوہ گر تھی، اللہ پاک کی مبارک صفات جلوہ گر تھیں، اور ذات و صفات الہی کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی۔ یہ تمام عالم خلق اس وقت وجود میں آیا جب اس خالق کریم کی صفت ارادہ متوجہ ہوا، اللہ پاک کا ارادہ متوجہ ہوا، اور صفت خلق کی جلوہ نمائی ہوئی۔ یہ مخلوقات ارادہ الہی کے تابع بنتی چلی گئی، ورنہ ایک مرحلہ ایسا گزر چکا ہے جس میں صرف اللہ کی ذات اور صفات تھی، کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی۔ فلاسفہ کے مطابق فلک الافلاک کی حرکت سے زمانہ وجود میں آ گیا، اب گزر رہا ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، لیکن اسلام یہ فرماتا ہے کہ زمانے کا خالق اللہ پاک ہے۔ ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ سب کوئی مخلوق ہے۔ جب سے زمانے کا وجود ہوا تو یہ ازلی تو نہیں ہے، حادث ہے کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، یہ مخلوق ہے، لیکن ازلی نہیں پر ابدی ضرور ہے۔ اب ابد تک زمانہ کبھی ختم اور فنا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، جب سے زمانے کو وجود ملا، ٹائم زمانہ وجود میں آیا، اس وقت سے لے کر فرمایا ابد الآباد تک سارے زمانوں میں افضل زمانہ اور ٹائم اور دورانیہ وہ ہے جس میں چند دن کم 63 سال ہم عالم دنیا میں جلوہ گر اور موجود ہیں، جس زمانے کو ہماری بارگاہ سے نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ خیر القرون کرنی، فرمایا آدم علیہ السلام کا زمانہ بڑی عظمت والا ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ بڑی عظمت والا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
الغرض انبیاء سابقین علیہ السلام کا زمانہ ان کی نسبتوں کی وجہ سے بڑا خیر و برکت والا ہے، لیکن خیر القرون کرنی، فرمایا تمام اولین و آخرین کے زمانوں میں افضل ترین زمانہ ہے، تو فرمایا وہ زمانہ جس میں ہماری ولادت ہوئی، اور اب جب تک ہم عالم دنیا میں ہیں عظمت میں اس زمانے کی برابری کوئی ٹائم اور زمانہ نہیں کر سکتا۔ اور صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 213 کتاب الفضائل میں حدیث صحیح ہے، اللہ پاک نے جب خلق کو پیدا فرمایا، جعلانی، مجھے خلق کے سب سے اعلیٰ ترین حصے میں جلوہ گر فرمایا، انسانوں کو خلق فرمایا مجھے افضل ترین انسانوں کے حصے میں فرمایا، قوموں، قبیلوں، برادریوں، شاخوں، گھرانوں کو تقسیم فرمایا، ہر مرحلے میں مجھے افضل ترین نسبت کے اندر جلوہ گر فرمایا، فرمایا اس لیے تم اول سے لے کر آخر تک غور کرو، فرمایا کہ انا خیرکم نفسم و بیتن، میں اپنی ذات بابرکات میں بھی ساری خلق میں افضل و اعلیٰ ہوں، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ انا خیرکم نفسم و بیتن، مسلم شریف کتاب الفضائل دوسری جلد میں حدیث صحیح ہے۔ تو پیر کی مبارک صبح، 12 ربیع الاول شریف کی مبارک صبح، آج سے ٹھیک 1497 سال پہلے محبوب کریم علیہ السلام سب سے افضل وقت جو آپ کی نسبت کی وجہ سے، سب سے افضل مقام جو آپ کی نسبت کی وجہ سے، سب سے اعلیٰ گھرانہ بنی ہاشم کا جو آپ کی نسبت کی وجہ سے، حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک میں آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ مکہ مکرمہ کے شاہزادے ہیں۔ اس دور میں کوئی باقاعدہ مربوط منظم مترتب سیاسی نظام موجود نہیں تھا جزیرہ نما عرب کے اندر، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات کا جتنا علاقہ ہے، حضرت سیدنا قصی رضی اللہ عنہ کے دور سے حکومت آ رہی تھی تو محبوب کے آباء و اجداد کی آ رہی تھی۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب شیبۃ الحمد، ان کے ابا جان سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی۔ حضرت سیدنا قصی کے دور سے جمعہ کا سلسلہ بھی اللہ پاک کی جانب سے شروع ہوا، اور سیدنا قصی کے دور سے ہی مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات پر حکومت تھی، تو محبوب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کی حکومت آ رہی تھی۔ متولی کعبہ بھی ہیں، حکمران مکہ بھی ہیں، اور اب دور آ گیا تھا عام الفیل کا دور، 570 سنے عیسوی کا زمانہ۔ اس میں کتنے عرصے سے حضرت سیدنا ہاشم کے وصال کے بعد حکومت آ رہی تھی محبوب علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو اپنے دور کے سب سے بڑے کامل الایمان اور قطب الاقطاب ہستی ہیں اپنے زمانے کے، مستجاب الدعوات ہستی۔ جب لندن کے اندر ایک بہت بڑے مستشرق لیکن متعصب و معاند جناب ڈاکٹر ولیم میور صاحب نے کتاب لکھی تھی دا لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس کا رد سر سید احمد خان صاحب نے بھی جا کر دیا، لیکن سر سید چونکہ باقاعدہ طور پر کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، علماء اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہیں کر سکے تھے، لہذا الٹا نیچریت کی طرف مائل ہی نہ ہوئے بلکہ مکمل ان کے تن بدن روح میں وہ سما گئی، اور انہوں نے بڑے بڑے حقائق کا انکار کر دیا، فرشتوں کے وجود کا انکار، جنات کے وجود کا انکار، جس سے وحی کا انکار لازم آ گیا، معجزات کا انکار، ہر چیز کو وہ اپنے عقل اور نیچر کے تابع کرتے چلے گئے، اور علماء نے بڑے فتوے ان پر جاری کر دیے، اور وہ فتوے علماء کے برحق ہیں، ہم سب دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں۔ اور 1950 میں وصال پانے والی ایک شخصیت مصر میں بہت بڑے فاضل ہوئے، علامہ محمد رضا مصری، آپ نے بھی ڈاکٹر ولیم میور کی کتاب پر قلم اٹھایا اور عربی زبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عنوان سے کتاب لکھی، اور وہ بے مثل کتاب ہے، دنیا کی ہر زبان میں مسلمانوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ آپ اس میں ملاحظہ کریں گے کہ حضرت عبد المطلب محبوب علیہ السلام کے پیارے دادا جان وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو احکام وہ اپنے دور میں دیتے تھے، 19 احکام ایسے ہیں اللہ پاک نے اتنا پسند کیا ان احکام کو، ابد تک اللہ پاک نے شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کا حصہ بنا دیا ان کو۔
اور آج جتنی انسانیت آب زمزم شریف سے فیض یاب ہو رہی ہے، یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد برکت ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دادا جان حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب متولی کعبہ بھی ہیں، شیخ بنی ہاشم بھی ہیں، اور حکمران مکہ بھی ہیں، اور ان کے 10 فرزندوں میں سب سے چھوٹے فرزند جو کہ سیدنا عبد المطلب کی جو آخری ترین شادی ہے وہ محبوب علیہ السلام کی سگی دادی جان سے، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی قربان جائیں سگی دادی جان حضور سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں جس بنو مخزوم قبیلے کے ساتھ سیف من سیوف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید مخزومی کا تعلق ہے، محبوب کی سگی دادی جان حضرت سیدنا عبداللہ کی سگی امی جان اس قبیلے بنو مخزوم کے سردار عمر بن عائز مخزومی کرشی کی صاحبزادی صاحبہ ہیں۔ ان میں سے محبوب علیہ السلام کے ابا جان سیدنا عبداللہ پیدا ہوئے، ان کی شقیقہ سگی ہمشیرہ حضرت ام حکیم بیدا بنت عبد المطلب پیدا ہوئی، اور حضور سیدنا مظہر العجائب والغرائب، منبع الفوائد، باب مدینہ العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، امیر المومنین، مولا المسلمین، خاتم الخلفاء۔ کئی حضرات کہتے ہیں تم سنی لوگ قادریو چشتیو سہروردیو نقشبندیو اور جتنے بھی ذیلی تمہارے روحانی مبارک سلاسل ہیں، تم سب حضور امیر المومنین مولا کائنات سے بڑی عقیدتیں محبتیں رکھتے ہو، نامی اس میں گرامی آتا ہے، تم جھک جاتے ہو، لیکن تمہاری محبتیں اس وقت کہاں جاتی ہیں جب خلافت کا مسئلہ آتا ہے تو تم اکابر چاروں خلفاء میں حضور مولا کائنات کو آخر پر لے کر آتے ہو، اس وقت تمہاری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ تو ہم دست بستہ درویش عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آخر پر جلوہ گر ہونے سے شان گھٹ جاتی ہے؟ اگر آخر پر آنے سے شان نے گھٹنا ہوتا اللہ پاک ہمارے آقا کو سارے انبیاء کے آخر میں کبھی بھی جلوہ گر نہ فرماتا۔ کیا محبوب علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام عالم دنیا میں سب انبیاء اور رسول علیہ السلام کے آخر پر جلوہ گر نہیں ہو رہے ہیں؟ محبوب علیہ السلام کے متعلق کو اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہم نے ہمیشہ کے لیے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی 2 جلد کتاب التفسیر میں ترجمان القرآن حبر الامت محبوب کریم علیہ السلام کے خاندان عالی وقار کی اتنی بڑی عظیم مفسر و فقیہ ہستی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس الہاشمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ۔ عربی انٹو عربی آپ فرماتے ہیں کہ الکوثر کا معنی ہے الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام میں اللہ نے عالم خلق کے لیے ابد الآباد تک جتنی خیر پیدا فرمائی ہے، وہ چاہے عالم جنت کی ہر نعمت میں ہے، جتنی خیر پیدا فرمائی ہے وہ کل کی کل خیر پوری کی پوری کثرت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اکیلے آپ کی ذات بابرکات کو عطا فرما دی ہے۔ اس لیے محبوب کریم علیہ السلام کی جتنی بھی شان عظمتیں خداداد کمالات ہیں ان پر کوثر کا اطلاق ہے، وہ خیر ہے، کثیر ہے، کل کا کل ہے۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے محبوب کی کسی شان کی طرف آپ کمی کی نسبت نہیں کر سکتے۔ بقول اعلی حضرت وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ محبوب کا ہر کمال، ہر شان و عظمت وہ ہے کہ جہاں نقص اور کمی کا گمان اور وہم کرنا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو انہی کمالات میں سے خصوصیت ہے محبوب علیہ السلام کی کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اگر آخر میں آنے سے کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب لگنا ہوتا تو اللہ پاک نے تو محبوب کی کسی شان کو نقص والا بنایا ہی نہیں۔ وہ تو کوثر ہے، قرآن کا فرمان برحق ہے۔ تو اس لیے آخر پر آنے میں شان گھٹتی نہیں ہے، آخر پر آنے میں ایک جزوی قسم کی خصوصیت، عظمت، فضیلت نمایاں ہو جاتی ہے۔ چونکہ ساری کائنات خلق میں اور تمام انسانوں میں یہ واحد شرف
حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حصے میں آیا ہے۔ حدیث ضعیف ہے، اور اس طرح کے باب میں حدیث ضعیف حجت اور مقبول ہوتی ہے پوری امت کے علماء اکابر کے تحقیقات کی روشنی میں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی طرف منسوب یہ کلام کتابوں میں ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الناس من اشجار شتیٰ انا و علی من شجرۃ واحدۃ، باقی سارے لوگ مختلف شجروں اور بنیادوں میں سے ہیں، لیکن میں اللہ کا محبوب اور میرے پیارے علی ایک ہی بنیاد اور ایک ہی شجرے سے ہیں۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جوہر مقدس طبعی باطنی بھی اور جوہر مقدس بشری کریم بھی ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے جوہر مقدس کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ محبوب امام الانبیاء ہیں، حضور مولا کائنات ابد تک اس امت میں امام الاولیاء ہیں۔ محبوب خاتم الانبیاء ہیں، حضور مولا کائنات خاتم الخلفاء ہیں۔ تو جیسے محبوب مصدق ہیں، تیسرے پارے سورہ عمران آیت نمبر 81 میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق کل ما معکم۔ محبوب علیہ السلام سب انبیاء کے آخر پر آ کر ان کی تمام تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضور مولا کائنات کو بھی محبوب کے جوہر بشری کے قریب ترین ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے سارے اکابر خلفاء میں آخر پر جلوہ گر فرمایا، کیونکہ آخر پر آنے میں ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ محبوب مصدق ہیں، حضور مولا کائنات مصدق الخلفاء ہیں۔ اللہ پاک کی حکمت تھی میرے پیارے علی پاک آخر پر آئیں تاکہ قیامت تک اٹھنے والے ہر فتنے کا سد باب ہو جائے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے، بہت سارا مجوسی ایلیمنٹ، بہت سارا یہودی ایلیمنٹ، بہت سارا نصرانی ایلیمنٹ، بہت سارا پارسی ایلیمنٹ، جو اوپر سے مسلمانوں کی فتوحات کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنی ہزاروں سالوں سے جاری تہذیبوں ثقافتوں کے بندھن ٹوٹتے ہوئے بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اوپر سے اسلام لائے اور مسلمانوں کے عقائد میں نقب زنی انہوں نے کی، سازشیں شروع کر دیں۔ اللہ نے اسی حکمت کے تحت حضور مولا کائنات کو آخر پر جلوہ گر رکھا۔ اللہ کے علم ازلی میں تھا کچھ لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ پہلے تینوں اکابر خلفاء نے فلاں معاملے میں کمی کر دی، فلاں معاملے میں کوتاہی کر دی۔ اللہ نے آخر پر مولا کائنات کو جلوہ گر فرما کر یہ بتلا دیا کہ حضور مولا کائنات خاتم الخلفاء مصدق الخلفاء بھی ہیں۔ اگر پہلے والے تین اکابر خلفاء کوئی کمی زیادتی کر گئے تھے تو میرے مولا کائنات آ کر اس کو ٹھیک کر دیتے، لیکن مولا کائنات نے وہی راہ اپنایا جو پہلے والی تینوں ہستیوں کا مبارک راستہ تھا۔ تصدیق فرما دی کہ جو کچھ پہلے معاملات ہیں وہ برحق ہیں، بالکل درست ہیں۔ الغرض اللہ پاک کی یہ حکمتیں ہیں۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیارے ابا جان محبوب کریم علیہ السلام کے انتہائی شفیق اور مہربان ترین چچا جان، کہ جن کے بغیر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھی کبھی نیند نہیں آئی ہے۔ ہاں جی، آپ ذرا سیرت طیبہ کی کتابوں میں تو دیکھیے، حضرت ابو طالب بن عبد المطلب الہاشمی کی کریم ذات بابرکات، محبوب علیہ السلام فرماتے آپ ہمارے قریب ہی سوئیں گے چچا جان۔ آپ سبل الہدی والرشاد، طبقات ابن سعد، کتنی بڑی بڑی کتابوں میں دیکھیں گے کہ ایک رات جب مکہ مکرمہ میں شدید حبس اور گرمی تھی اور حضرت ابو طالب آرام نہیں کر رہے تھے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے پیارے بیٹوں سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے محبت، اور انہوں نے حضور کو تھوڑا سا فاصلے پر لٹا دیا اور بار بار وہ چادر بھگو کر لاتے پانی سے اور محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ڈال دیتے۔ اے مجھے میری جان سے بھی عزیز، آپ کو گرمی نہ لگے، آپ نیندی میٹھی نیند سوئیں گے، میں ابو طالب آپ کا چچا، متولی کعبہ، شیخ الحرم، سردار بنی ہاشم، حکمران مکہ، آپ میٹھی نیند سوئیں گے میرے محبوب، میں جاگ کر خدمت کروں گا۔ آپ کا میٹھی نیند سونا ہی مجھے سب سے زیادہ سکون اور راحت دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے حکم فرما دیا۔ عمر مبارک ابھی 11 سال تھی دنیاوی محبوب علیہ السلام کی۔ فرمایا بس چچا جان آپ ہمارے ساتھ ہی۔ محبوب کے دل پر بال کی نوک کے برابر گرا نہیں آئے۔ حضرت ابو طالب کبھی گوارا نہیں فرماتے تھے
چارپائی پر لیٹ گئے، بڑی چارپائی آپ کے لیے اسپیشل بنائی ہوئی تھی، فاصلے پر لیٹے، فرمایا نہیں چچا جان آپ فاصلے پر لیٹیں گے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابو طالب جس رات کہیں باہر ہوتے، محبوب کریم علیہ السلام پوری رات آپ کروٹیں بدلتے رہتے تھے، محبوب سکون کی نیند اس رات سوتے تھے جب حضرت ابو طالب کی بالکل بغل مبارک اور پہلو مبارک کے ساتھ لگ کے سویا کرتے تھے۔ وہ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب بھی محبوب کی سگی دادی جان حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ میں سے ہیں۔ الغرض محبوب کریم علیہ السلام کے ابا جان بھی شہزادے، کیونکہ حکمران مکہ متولی کعبہ کے بیٹے ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام کی دادی جان سردار بنو مخزوم کی صاحبزادی اور شہزادی صاحبہ، اور جیسے ابا جان شہزادے ہیں مکہ مکرمہ کے، محبوب کریم علیہ السلام کی امی جان قربان جائیں حضور سیدہ و سیدۃ سعادتنا حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ الزہریہ القرشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ ذات بابرکات کے متعلق ہماری جتنی بھی سیرت طیبہ کی بنیادی کتابیں اور سیرت طیبہ کے بنیادی مآخذ ہیں، ان سب کے اندر یہ بات موجود ہے، کانت من اوساط النساء۔ ہمارے ائمہ دین صدیوں پہلے امام محمد بن اسحاق جو 149 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے ہم اثر ہیں، آپ امام ابن شہاب ابن حشام عبد الملک بن حشام معافری جو امام بخاری سے 43 سال پہلے 213 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، 4 جلدوں میں آپ کی سیرت النبویہ لابن حشام موجود ہے، پہلی جلد میں ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دور میں آج سے 1497 سال پہلے 570 سنہ عیسوی میں پوری روئے زمین 7 بر اعظموں پر جہاں جہاں انسانی آبادی موجود تھی، بڑی عظمت والی خواتین موجود تھیں، لیکن کانت من اوساط النساء، ان تمام عظمت والی خواتین میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے تو محبوب علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب مبارک اوپر کی طرف پڑھیں گے نا تو محبوب علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، ان کے ابا جان حضور سیدنا کلاب، ان کے ابا جان حضور سیدنا مرہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا کعب۔ یہ جو مرکزی ہستیاں نا حضور سیدنا مرہ بن کعب، انہی مرہ بن کعب کے ایک پیارے بیٹے سیدنا کلاب میں سے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، انہی سیدنا مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے حضرت تیم بن مرہ بن کعب میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، انہی مرہ بن کعب کے تیسرے فرزند زہرہ بن مرہ بن کعب میں سے محبوب کی امی جان سیدہ آمنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ سب اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، زندہ آباد زندہ آباد۔ اب چونکہ حضرت زہرہ کا جو دور تھا وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں، جیسے سیدنا مرہ، پھر ان کے صاحبزادے سیدنا کلاب، ان کے صاحبزادے سیدنا قصی، سیدنا قصی کا پیدائشی نام تو عمر ہے، عمر بن کلاب۔ قصی اس لیے ان کا لقب ہے کہ انہوں نے اتنے وسائل خرچ کر کے روئے زمین پر جہاں بھی غزہ کے علاقے میں جو آج کل اسرائیل جس پر ناجائز قابض اور ہر رمضان شریف میں بمباری کر دیتا ہے، غزہ کی پٹی پر سیدنا ہاشم کا مزار وہی ہے، جہاں جہاں اولاد اسماعیل علیہ السلام کا کوئی گھرانہ آباد تھا سیدنا قصی نے لا کر وسائل دے کر ان کو مکہ شریف میں آباد فرما دیا۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے بھی مزید خاندان اب چونکہ منظم ہو چکا ہے، حکومت قائم ہو چکی ہے، اب یہ فیض و برکت عام اور وسائل مزید ڈھونڈے جائیں، سیدنا زہرہ اس وقت مدینہ طیبہ شفٹ ہو گئے کھجوروں والی سرزمین میں۔ تو یہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کے وہ عظیم سردار ہیں جن کے اخلاق اتنے عالی تھے، حضرت زہرہ کے مال و دولت سے اتنا بے بہا رب کعبہ جل شانہ نے نوازا تھا، اور طبیعت میں رکھ رکھاؤ اتنا تھا، مہمان نواز اتنے تھے، ہر طرف ان علاقوں میں زہرہ زہرہ اتنے مشہور ہوئے حضرت زہرہ کہ قیامت تک ان کی چلنے والی نسل بنو زہرہ کے نام سے مشہور ہو گئی، زہری کرشی۔
آج روئے زمین پر قریش میں جتنے زہری حضرات ہیں یہ حضرت زہرہ کی اولاد امجاد، اور یہ قریش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امجاد ہیں۔ تو ان زہرہ میں سے حضرت وہب بن عبد مناف زہری کرشی جو کہ اپنے دور میں اپنے آبا و اجداد کے منصب پر اور مسند نشین اور بڑے جلیل القدر سردار مدینہ طیبہ اور مضافاتی علاقوں کے حضرت وہب جو نبی پاک علیہ السلام کے سگے نانا جان ہیں، وہ اپنے علاقوں کے سردار اور ان سردار اعظم کی صاحبزادی سیدہ آمنہ محبوب کی امی جان ہے، محبوب کے ابا جان مکے کے شہزادے، محبوب کی امی جان مدینہ طیبہ کی شہزادی صاحبہ۔ اور جب حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا بیاہ کر مکہ مکرمہ میں آئیں تو پہلے دن سے ہی ان کو بشارات کا سلسلہ ملنا شروع ہو گیا، اور جب اتوار اور پیر کی درمیانی رات 11 اور 12 ربیع الاول شریف کی درمیانی رات 20 اپریل 570 عیسوی عام الفیل کہ ہاتھیوں کا لشکر جب ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے تباہ فرما دیا تھا، اس واقع فیل اور محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ میں صرف 52 دنوں کا فاصلہ ہے، 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں کے لشکر والا سال۔ حضرت سیدہ آمنہ نے سردار مکہ متولی کعبہ شیخ الحرم حضور سیدنا عبد المطلب کی خدمت میں پیغام بھیجا سر شامی 12 ربیع الاول شریف کی رات شب میلاد۔ حضور ابا جان جس ہستی کریمہ کی آمد کی بشارات رب کعبہ جل شانہ کی جانب سے تسلسل کے ساتھ آپ کو عطا فرمائی جاتی رہی ہیں، اور مجھے بھی اتنے رؤیا، اتنے منام، اتنی بشارات عطا فرمائی گئیں، آج حضور میری طبیعت مبارکہ میں وہ سارے اثرات موجود ہیں جن کے نتیجے میں واضح طور پر کہہ سکتی ہوں کہ عین ممکن ہے کہ آج کی شب، آج کی رات اس ہستی کی ہمارے گھر میں جلوہ گری ہو جائے۔ بس اتنا ہی پیغام بھیجا ایک معزز بزرگ بنی ہاشم کی خاتون کے ذریعے سے اس عزت مآب ہستی نے حضرت سیدنا عبد المطلب کی خدمت میں ان کا بڑا ہی حسین و جمیل طاقتور دراز قد بیٹا ابو لہب بن عبد المطلب، جن کا پیدائشی نام تو عبد العزا تھا، یہ سگے چچا ہیں محبوب علیہ السلام کے ابا جان کی جانب سے، امی جان کی جانب سے، لیکن سفید اور سرخ رنگت ایسی تھی، طبیعت بڑی نازک اور نفیس، اور مال و دولت بے پناہ، اتنے مال کا مالک یہ بندہ تھا کہ قرآن پاک میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ یہ میرے محبوب کی مخالف سمت پر چل پڑا اور دشمنی مول لے لیا ہے، اس کافر کو جب میں اللہ پکڑوں گا تو اس کا مال بھی ذرا بھی اس کا تحفظ نہیں کر سکے گا۔ تو اگر ہم حق کا راستہ چھوڑ دیں، محبوب کے چچے کا مال ان کا تحفظ نہ کر سکے، تو آج اگر ہم راہ حق کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارے مال و دولت، عہدے، دنیا داریاں کیا ہمارا خاک تحفظ کریں گی؟ قرآن پاک درس عطا فرما رہے، حق کو نہ چھوڑو۔ بڑا مالدار، بڑا نفیس طبع، تھوڑی سی بات طبیعت کے خلاف ہو جاتی، چہرہ غصے اور جلال سے تمتما اٹھتا، تو چونکہ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ بھڑکتا ہوا، ابو لہب اس لیے مکہ والے کہتے تھے کہ چہرہ حسین بھی بڑا تھا اور وہ آگ کے شعلوں کی طرح بھڑکنے اور دہکنے لگ جاتا تھا، وہ بھی آپ کی چادر کے کنارے پر شام کو موجود تھے، ابو لہب بھی۔ اور جب یہ بزرگ خاتون حضور امی جان سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی بھیجی ہوئی آئیں اور حضور کی برگاہ میں پیغام پہنچایا، آپ فوراً معاملہ سمجھ گئے۔ سب سے پہلے حکم جاری فرمایا کہ جائیے قبیلہ بنو زہرہ جو محبوب علیہ السلام کی امی جان کے رشتہ داروں کا مبارک خاندان ہے، ان کے عظیم فرد ہیں اوف الزہری، ان کی زوجہ جناب شفا ام عبد الرحمن جو عشرہ مبشرہ میں ہستی شامل ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی امی جان حضرت شفا ام عبد الرحمن، ان کو پیغام، چونکہ وہ خواتین کے معاملات کی بڑی ماہرہ ایکسپرٹ تھیں، پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر میں فوری طور پر پہنچ جائیے۔ ادھر قبیلہ بنو خثعم میں سے حضرت عثمان بن ابی العاص کی امی جان فاطمہ خثعمیہ، وہ بھی خواتین کے معاملات کی بڑی ماہرہ تھی، ان کو پیغام بھیجا سردار مکہ نے، آپ بھی سر شام تشریف لے آئیں، اور جتنی بنی ہاشم کی عظمت والی خواتین
جتنی نبی پاک علیہ السلام کے نانحالی خاندان بنو زہرہ جو مکہ شریف میں بھی ہے، مدینہ طیبہ میں، وہ بھی ساری عظمت والی خواتین شب میلاد امی جان کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آخری بات، حضرت فاطمہ خثعمیہ، عثمان بن ابی العاص خثعمی کی امی جان فاطمہ ام عثمان فرماتی ہیں، مجھے سر شام جب میرے سردار کا حکم ملا، سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا، میرے شوہر نامدار نے فوراً پہنچایا۔ آپ فرماتی ہیں اس وقت رات چھا چکی تھی، اور فرمایا کہ میں جب امی جان کے در والا پر پہنچی تو فرمایا واللہ ما رأیت شیئا الا وجدتہ نورا، اللہ پاک کی قسم میں شب میلاد پیاری امی جان کے گھر کی جس چیز کو دیکھتی تھی ہر چیز مجھے نور کی بنی ہوئی نظر آتی تھی، ہر چیز مجھے نور کی بنی ہوئی نظر آتی تھی۔ ما رأیت شیئا فی البیت الا وجدتہ نورا، میں امی جان کے گھر کی جس چیز کو دیکھتی تھی شب میلاد ہر چیز نور کی گویا کہ بنی ہوئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں امی جان کی خدمت میں حاضر رہی، رات کے کسی وقت مجھے کوئی حاجت اور ضرورت لاحق ہوئی، فخرجت من غرفۃ البیت الی ساحۃ البیت، میں گھر کے کمرے میں سے گھر کے صحن کی طرف آئی، باہر بھی بکائے نور بن چکا ہے ماحول۔ فرمایا کہ واللہ رأیت النجوم لتدنو الی الارض، اتنا نور دیکھ کر اللہ کی قسم اچانک میری نظر جب آسمان اور بلندی کی طرف گئی، میں نے دیکھا کہ شب میلاد ستارے مجھے زمین کی طرف قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ستاروں کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے مقاصد بیان ہوئے، جہاں ستاروں کے ذریعے سے اس دور میں تاریک راتوں میں مسافر ماہرین اپنے راستوں اور منزلوں کا تعین کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے ان ستاروں کے ذریعے، چراغوں کے ذریعے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے۔ فرمایا ستاروں تمہیں پیدا تو آسمان دنیا کی زینت کے لیے کیا گیا ہے، لیکن آج میرے محبوب کی زمین پر آمد ہے، آج زمین زیادہ مستحق ہے کہ اس کے قریب جا کر زمین کو سجاوٹ اور زیب و زینت عطا کر دو۔ میرے آقا نبی پاک صاحب لولاک علیہ التحیات و تسلیم کا ہر معاملہ ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ ہمیں آقا کریم کے متعلق قرآن کا حکم ہے 26 میں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عربی میں تعزیر کہتے ہیں المبالغۃ فی التعظیم، کہ میرے محبوب کا ادب اور احترام اور تعظیم ہمیشہ از حد مبالغے کے ساتھ کرتے رہنا، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ہر وہ کام کرنا جی کہ جس کام کے ذریعے سے میرے محبوب کا وقار بلند ہوتا رہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت اگر زمین کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کے حصے کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ خاندان علی وقار کہ جس کو محبوب علیہ السلام کی نسبت کریمہ نہ حاصل ہے، اس خاندان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو طالب کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب تک حضرت ابو طالب عالم دنیا کے اندر جلوہ گر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوب ترین ہستیوں میں ہے۔ نعرہ جب ہمارے پیارے آقا کریم نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عمر مقدس دنیاوی 10 سال جب پیارے دادا جان حضور سیدنا عبد المطلب کا وصال اقدس ہوا، حضرت عبد المطلب اپنے وصال اقدس سے پہلے اپنے تمام کے تمام موجود پیارے بیٹوں کو جمع فرما لیتے ہیں۔ اس وقت تک آپ کے 2 ہی صاحبزادگان 10 میں سے وصال پا چکے تھے، محبوب کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ جو ہے، اور دوسری ہستی حضرت زبیر بن عبد المطلب، 8 بیٹے موجود۔ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو بھی لایا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں یہ میرا دم واپسی اور زندگی کا آخری لمحات ہے، جیسے آج تک میں نے اپنے محبوب کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، میرے بیٹو میرے پیارے محمد کریم علیہ السلام کو میرے سینے پر لٹا دو۔
اور تمام کتابوں میں ہے کہ محبوب کے دادا جان سیدنا عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس ہوا تھا، تو اس حال میں کہ محبوب کریم علیہ السلام ان کے سینے اقدس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور فرمایا میرے بیٹو جیسے آج تک تم نے میری اطاعت کی ہے اور میں نے رب کعبہ سے ایک منت مان کے تم بیٹوں کو حاصل کیا تھا اور اطاعت، اور میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ میرے وصال اقدس کے بعد بھی تمہاری اطاعت میں کمی نہیں آئے گی۔ ابا جان اللہ ہماری زندگیاں بھی آپ کو لگائے، آپ جیسا والد کسی کا نہیں ہے، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے، لیکن یہ تقدیر کے معاملات ہیں، اگر رب کعبہ کی رضا اسی میں تو حضور آپ کھلے دل سے ہمیں حکم کیجئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرے بیٹو میرے سب سے بڑے بیٹے 10 میں سے حارث بن عبد المطلب ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اپنی سب 6 بیویوں میں سے سب سے بڑی بیوی جن میں سے میرا بڑا بیٹا حارث بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، میں اپنا تاج انہی کے سر پر رکھوں، اپنا جانشین متولی کعبہ اور بنی ہاشم کا سردار اور حکمران مکہ اسی کو نامزد کروں۔ لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب سے میرے محبوب جو میرے سینے پہ جلوہ گر ہیں، ان کی جلوہ گری ہوئی ہے اور انہوں نے بولنا شروع کیا ہے اور اپنے دل کی باتیں کرنی شروع کی ہیں، تو میں عبد المطلب کا قانون ہے، میرے آقا نے آج تک بچپن سے جو فرمایا میں عبد المطلب نے کبھی اس کا برعکس نہیں سوچا اور نہ کیا ہے، لہذا میں کسی کو نامزد نہیں کروں گا کہ میرے بعد متولی کعبہ کون ہوگا۔ حقدار اس دور کے اصولوں کے مطابق حارث بن عبد المطلب ہیں، لیکن چونکہ اس وقت خانہ کعبہ شریف کی تولیت اور خدمت سے بھی بڑا اہم معاملہ اور ذمہ داری، جتنی ہماری عوام الناس ہے ان کی ذمہ داریوں سے بھی بڑی ذمہ داری، جملہ امور و معاملات میں سے سب سے بڑی ذمہ داری میرے پیارے محبوب کریم، میرے حفید مکرم، میرے پیارے بیٹے محمد کریم علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داریوں میں بڑی۔ لہذا بیٹوں میں چاہتا ہوں کہ میں حکم نافذ نہ کروں، آپ 8 کے 8 میرے بیٹے سامنے آ جاؤ اور سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میرا محبوب ابھی میری زندگی میں ہی میرے سینے سے اترے گا میرے کہنے پر، اور اپنے 8 کے 8 چچاؤں میں سے جس چچا کو اپنی خدمت کے لیے میرا محبوب قبول کرے گا اور اس کی گود میں بیٹھ جائے گا، میں عبد المطلب حکم دوں گا میرے سامنے اسی کی بیعت کرو، اسی کو اپنا سردار بناؤ، اسی کی اطاعت کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری۔ ہمارے تمام محدثین یہ بات لکھ رہے ہیں، ورنہ بڑے بڑے حارث بن عبد المطلب تھے، دیگر ازواج کے بیٹے، حضرت ابو طالب تو حضرت عبد المطلب کی چھٹی زوجہ محترمہ، محبوب کی دادی جان حضرت فاطمہ مخزومیہ میں سے تھے، چھوٹی اولادوں میں تھے، کیوں متولی کعبہ بنے حضرت عبد المطلب کے بعد، اپنے ابا جان کے بعد؟ حضرت ابو طالب کیوں سردار بنی ہاشم منتخب ہوئے، کیوں حکمران مکہ منتخب ہوئے؟ یہ ساری پسند ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پسند ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اتنے میٹھے لب و لہجے میں جیسے وہ پہلے محبوب سے بات فرماتے تھے، محبوب ان کے سینے اقدس کے ساتھ چمٹے ہوئے، فرمایا اے وہ ہستی جو مجھے جان سے اور ساری کائنات سے پیاری ہے اور اپنے مرنے کے بعد بھی مجھے فکر ہے، تو آپ ہستی کا، کیونکہ آپ اللہ کی امانت کبریٰ ہیں کائنات کے اندر، یہ سارے تمہارے چچا ہمیشہ تمہاری خدمت میں رہیں گے، جس چچا کو تم خدمت کے لیے قبول کرو گے میں باقی 7 بیٹوں کو پابند کر رہا ہوں، وہ اسی کی بیعت کر لیں گے، لہذا جس چچا کی گود میں تم بیٹھو گے میں بھی رب کعبہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا اور اطمینان سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ میرے بیٹے اٹھو میرے سینے سے اور جس چچا کو پسند کرتے ہو اپنی خدمت کے لیے اس کی گود میں موجود ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحیں عالم ارواح میں تکمیل کے سارے درجات طے کر چکی ہوتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، انبیاء کرام کی روحیں باقی انسانوں کی روحوں والا معاملہ نہیں، ہمارے تو تمام تربیت کے پروسیجرز، مراحل، اگر ہمیں اعلیٰ ماحول میسر آ جائے، تربیت کنندگان، اساتذہ، والدین، مرشد کریم ایسے میسر ہو جائیں خوش قسمتی سے، پھر ہماری تربیت۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحیں تو عالم ارواح میں تکمیل کے درجات طے فرما چکی ہوتی ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کی روح مبارکہ تو کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحوں کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیض نبوت اور آپ کی ذات بابرکات نے فرمائی ہے۔ اس لیے محبوب کے بچپن پر دیگر بچپن والوں کے معاملات قیاس نہیں کیے جا سکتے۔
مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور غریب نواز، حضور پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع حلم، خیر و برکت، حضرت ابو الحسن ابو بکر ہاشمی چشتی گولڈوی غریب نواز دامت برکات العالیہ کی لائبریری میں مجھے ابریز شریف کا نسخہ نظر آیا ہے۔ غوث زمان ولی امی سید السادات حضرت سید عبدالعزیز دباغ قدس سر العزیز کا، اس میں آپ دیکھیے حضرت عبدالعزیز دباغ علامہ امام مبارک مالکی سجل ماسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو باقی مقامات باقیوں کو بعد میں، ہمارے آقا کا بچپن وہ ہے کہ ساری فتوحات ہمارے آقا کو بچپن مقدس میں ہی عطا ہو چکی تھی، اس لیے محبوب کے بچپن کے معاملات دوسروں کے بچپن پہ نہیں۔ اور ظاہر علماء نے بھی لکھا ہر سیرت کی کتاب میں کہ جسمانی طور پر کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یشب شبابا لا یشبہ الغلمان، ہمارے آقا اس طریقے سے بچپن کی منازل طے فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان مشابہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا باقی جتنا سال میں بڑھتے ہیں محبوب مہینے میں، جتنا مہینے میں محبوب ایک گھنٹے میں اور لمحات میں بڑھتے تھے، لا یشبہ الغلمان۔ تو یہ مت سوچئے کہ وہ 10 سال کی عمر مبارک ہے اور وہ ہستی جو سید الانبیاء والرسل اور کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کو دادا جان نے جب فرمایا، جس کو آپ خدمت کے لیے، محبوب نے سارے چچاؤں کے چہروں پر نگاہ ڈالی اور محبوب اپنے دادا جان کے سینے اقدس سے اترے اور حضرت ابو طالب کی گود میں جا کر جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت ابو طالب وہ ہیں جن کو اپنی خدمت کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چنا ہوا ہے۔ یارو محبوب کو لوکی کدو شریف پسند ہو تو ہر مسلمان کھانے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیسی مرغی کو ایک طرف کر دیتا ہے، ہر نعمت کو ایک طرف کہتا ہے جی کدو میرے آقا کو پسند ہے۔ کدو آقا کو پسند ہو تو ہر چیز قربان کرتے ہو۔ ابو طالب بھی وہ ہیں جو مصطفیٰ کے پسندیدہ ہیں، ان کے بارے میں تنگ دلی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پاک ہمیں ان کریموں کی نسبتیں کا فیض عطا فرماتا رہے۔ بہت کرم نوازی، بہت شفقتیں، میں آپ کی نگاہ عنایت کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور پیر سیال لجپال اور آپ نے جتنے بھی یہ خیر کے مراکز قائم کیے ہیں، اللہ پاک ان سب کی غلامی کا نور ہمیں عطا فرماتا رہے۔ وما علی شاہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے، اور حضرات گرامی علماء کی زیارت، ان کی گفتگو سننا یقیناً یہ ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ اور قبلہ نے جس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، یقین کریں کہ ایک ایک جملہ ایمان کو تقویت بھی دے رہا تھا، تازگی بھی دے رہا تھا۔ اللہ کریم مفتی شوکت علی صاحب کے علم و حلم کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی آستان عالیہ کلش شریف سے عظمت علی صابری صاحب تشریف لے آئیں۔ قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے کہ بلا تاخیر آپ کو نعت شریف کی جو ہے وہ حاضری کے لیے سٹیج کے اوپر بلایا جائے۔ ایسا بہت عظمت صاحب درود پاک پڑھو بھائی سارے احباب مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔